یہ بتائیں کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، کس ادارے سے پڑھے؟ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ پاکستان کی ایک بہت بڑی ریناؤنڈ یونیورسٹی سے آپ نے BBA اکاؤنٹنگ BBA آنرز کیا ہوا ہے آپ نے، اور آپ کا تعلق بھی پاکستان کے ایک شہر سے ہے، اور آپ اس کو یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ نے کیوں اس نشے میں جو ہے وہ کیوں، یعنی کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ جو ہے وہ آئس کے نشے کو آپ نے اڈاپٹ کیا؟ السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے اور میں ایک نامور یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے۔ ڈیورنگ یونیورسٹی ہمیں ایزیلی نشہ اویل ہو جاتا تھا وہاں پہ۔ یونیورسٹی کے اندر ایزیلی نشہ مل جاتا تھا؟ جی، ادھر یونیورسٹی میں ہمیں ایزیلی آتے تھے لوگ اندر، ادھر کے گارڈز بھی مطلب ہمیں دے دیتے تھے نشہ جس کو چاہیے ہوتا تھا، اور ہمیں ایگزام وغیرہ میں نہ سکون ہوتا تھا اسے، اس لیے ہم نے اس کو یوز کرنا شروع کیا۔ شروع میں پارٹیز میں ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ گئی۔ پھر ہمیں جیسے جیسے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے گئے تو ہم نے گھر والوں سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ پھر باہر ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ اکیلے میں ہو گیا، سب نے ہمیں سیپریٹ کر دیا، ایک سوسائٹی میں ہمیں گندا انسان تصور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایزیلی یونیورسٹیز میں جو تھا وہ اویلیبل ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے یونیورسٹیز انتظامیہ کی جانب سے کبھی اس طرح کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے یا جو لوگ باہر سے آ کر نشہ دے جاتے تھے، کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی؟ نہیں، ان کے خلاف یونیورسٹی میں کوئی خاص کارروائی نہیں تھی ہوتی، بس کوئی اگر اسموکنگ کرتا نظر آ جائے اس پہ چھوٹا موٹا فائن لگا دیتے تھے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں والدین بھی جا کے یہ ان کے جو وائس چانسلر یا ڈین وغیرہ سے ایک بار ریکویسٹ کریں، جو یونیورسٹیز میں یہ جو نشے کی لت عام ہو رہی ہے وہاں پہ ان کو کنٹرول ڈالیں۔ اچھا، جو آپ نے نشے کا آغاز کیا وہ آپ نے کیا پارٹیز کے لیے کہ اب سب اسٹوڈنٹس جو تھے وہ مل کے پارٹیز کرتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ ایڈکشن ہو گئی؟ جی، آہستہ آہستہ ہم ایڈکشن کی طرف چلے گئے۔ شروع میں یہ تھا کہ کبھی کبھی ہوتا تھا، پھر ریگولر شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے یہ آئس کا نشہ، تو اس کے لیے پھر آپ اپنے پیرنٹس سے پیسے لیتے تھے؟ جی، پھر اس کے بعد ہماری پیرنٹس سے اسی بات پہ بحث ہوتی تھی، ہمیں پیسے دیں، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے تب، ہماری جاب نہیں تھی، تو جو ہمیں پیسے ملتے تھے ہم نشے پہ اڑا دیتے تھے۔ پھر ہم کہتے تھے کہ ہمیں اور پیسے دیں، پھر والدین سے لڑائی ہوتی تھی۔ اب اگر آپ آئس کا نشہ نہ کریں تو کیا آپ کی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی کیوں، جیسے کہ عوام کہتے ہیں نا کہ جی آپ نشہ چھوڑا نہیں جا سکتا، تو جس وقت آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، تو جس وقت آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا فیل ہوتا ہے، آپ کی کوئی باڈی میں، آپ کے ذہن میں کیا چلتا ہے؟ ہم نہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بس نشہ چاہیے، پھر ہم گھر والوں کے کنٹرول میں نہیں رہتے، پھر گھر والے پھر ہمیں ایسی جگہوں پہ اداروں میں چھوڑتے ہیں جہاں پہ ہمارا علاج ہو، اچھی ہماری روٹین بنے، پھر ہم نارمل ہو کے واپس جائیں۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گھر والے جب علاج کرواتے ہیں تو علاج کروانے کے بعد پھر دوبارہ جب اس سوسائٹی میں آتا ہے نوجوان تو دوبارہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر والے ہیں جو نا علاج کر کے کروا کے جو جاتا ہے اس پہ موسٹلی دھیان نہیں دیتے، پھر اس کو عام روٹین میں نا باہر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر وہی گیدرنگ میں ماحول میں جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں جتنی آسانی کے ساتھ یہ منشیات ملتی ہیں، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو ایزی ایکسیس ہے، اس وجہ سے وہ اس طرف لگ جاتے ہیں؟ جی بالکل، ایزی ایکسیس کی وجہ سے سارے ایزیلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس میں پھنستے جاتے ہیں، ان کو باہر کا راستہ ایک متھ یہ بھی ہے کہ نشہ کرنے کے، ہم نے اکثر نوجوانوں سے یہ سنا کہ نشہ کرنے سے جو ہے وہ ان کی جو تعلیم کی طرف جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ہائی مارکس لینے کے لیے یا ساری رات پڑھنے کے لیے بھی نشہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ متھ، اس میں کچھ سچائی ہے؟ سر، یہ جو آئس ڈرگ ہے نا، یہ ہر گلی محلے، ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں اب عام ہو گئی ہے۔ یہ ایزیلی کم پیسوں میں بھی مل جاتی ہے، زیادہ میں بھی مل جاتی ہے، تو ہر بندے کی جب پہنچ اس پہ ہو گئی ہے نا تو ہر لڑکا اس کو اویل کرتا ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے ذہنی سکون اور رات کو جاگنے میں آسانی ملتی ہے۔ بیٹا آپ کھڑے ہو نا، آپ کا کیا نام ہے؟ کامران۔ اچھا، آپ کی تو بہت چھوٹی سی ایج ہے، آپ نے کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ اس نشے کا آغاز کیا؟ 1 سال پہلے۔ اچھا، کس چیز کا نشہ کرتے ہیں؟ آئس کا۔ اچھا، کیوں کیا؟ آپ تو بڑی چھوٹی سی عمر ہے، اس عمر میں تو نہ کوئی فکر ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ نے کیوں استعمال شروع کیا؟ یار دوستوں کے ساتھ پھرنے لگ گئے تھے، پھر انہوں نے نشے پہ لگا دیا تھا سر۔ پہلے جو تھے وہ آپ کے جو آپ کرتے کیا تھے؟ میں کام کرتا تھا پہلے، کس چیز کا کام؟ موٹر سائیکلوں کا کام کرتا تھا۔ اچھا، موٹر سائیکلوں کا کام کرتے تھے، تو وہاں دوستوں نے آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر؟ جی، جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی نا، پھر ہم گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ پھر نارملی جو ہوتا ہے وہ جمعرات والے دن جو لیبر طبقہ ہوتا ہے اس کو جمعرات پیسے ملتے ہیں، تو وہ جو آپ کو ہفتے کے پیسے ملتے تھے وہ پھر جمعے والے دن تھا وہ آئس پی کے ختم کر دینے؟
जी। अच्छा आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं पार्ट्स कंपनी में जॉब करता था। पार्ट्स कंपनी में आप कितना पढ़े हुए हैं? FA की हुई है। अच्छा FA किया हुआ जी। तो आपको कितना अर्सा हो गया इसने? मैंने 14 मंथ किया है। 14 मंथ। जी। तो क्यों आप इसका शिकार क्यों हुए? आपने इसका आगाज़ कैसे किया? बस गैदरिंग में बैठते थे, मैं तो पीता नहीं था। एक दो दफ़ा दोस्तों ने कहा पी लो, मैंने नहीं पी। फिर एक दिन दिल किया तो पी ली, तो उसके बाद फिर दिन रात पीते रहे। शौक में ना, फिर स्मोक की वजह से ना, इस वजह यानी से। कि शौक से। अच्छा तो 24 घंटे में अब कितनी को जो थी वो आप इस्तेमाल कर लेते? मैं डेली कभी 3 ग्राम 4 ग्राम पीता था। 3 ग्राम 4 ग्राम तो बहुत ज़्यादा होती है। अब वो डेली इसमें करते थे? डेली पीते थे, दिन रात लगे पड़े थे। अच्छा क्यों इसको पीने के बाद देखे ना जिस तरह से हमारे माशरे में हालत होती है, जी जी। लोग मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से भी इस तरह के लोगों को बोलते हैं और उनको कोई इतनी अच्छी नज़र से भी माशरा नहीं देखता। हालांकि इस तरह के लोग जो हैं वो काबिल नफ़रत नहीं होते, बल्कि उनको तो समझाना भी चाहिए वो और नफ़रत उनको हमसे बताना करते भी हैं, चाहिए। हाँ तो फिर भी आपने जो है इसको कभी अच्छा अब कभी सोचा कि इसको छोड़ दें? जी जी, अब इंशाल्लाह छोड़ देना, क्योंकि ये बेज़मीरा नशा है। जब नशा करते थे ना, कोई नज़र नहीं आता था। हम कहते बाद नशा मिले, स्मोक मिले, सुकून में रहे, ना फैमिली का ख्याल करते थे, ना रिश्तेदारों को, सबसे दूर रहते थे। अच्छा ये जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेज़मीर नशा है, बेज़मीर नशा। हमने अक्सर ये देखा है मुल्तान में भी और भी पाकिस्तान में अक्सर वारदातें हुई बड़े हीनियस क्राइम की, और उसके अंदर जो थे जिन्होंने वो वारदातें की, जब वो पकड़े गए तो वो पता चला कि जी वो आइस के नशे में थे, और इस वक्त वो आइस के नशे में थे। यहाँ तक कि इस तरह के वाक़यात भी हुए कि उन्होंने अपने बहन भाइयों को या पेरेंट्स को जो है वो मर्डर तक कर दिया। तो जब आप ये नशा करते हैं तो जहन में क्या आ रहा होता है, क्या चल रहा होता है कि आप जो है इस तरह के इंतहाई कदम भी उठाना शुरू कर? जब आप मैच करते हैं ना, तो वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, बस डर लगता है कोई आ रहा है, पीछे खौफ रह जाता है और कुछ नहीं है। ये मेडल वगैरह या कत्ल वगैरह या कुछ ऐसा ख्याल नहीं आता। डर लगता है, अपने साय से भी डर लगता है। अपने साय से भी डर लगता है जिस वक्त आप ये नशा कर लेते हैं? अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं ना, फिर साय से भी डर लगता है, कोई आ रहा है, ऐसे लगता है कोई आ रहा है, कोई देख ना रहे, ये ऐसे इश्यूज होते हैं ना, टेंशन रह जाती है हर वक्त। ये आगे हमारे साथ बैठे हैं, आपका क्या नाम है? इरफान। अच्छा आप कितना पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं? 10th की हुई है मैं जी। और उसके बाद फिर आप कितने अरसे से ये 9th क्लास ले रहा हूँ, 3 साल हो गया इस करते हुए। 3 साल हो गए यार। 9th क्लास में तो बड़ी छोटी सी, अभी भी आपकी छोटी सी उम्र है, लेकिन जब आप 9th में होंगे तो बिल्कुल वो थे। तो आपको ये आगाज़ कैसे किया, कहाँ से आपने ये? स्कूल में से किया था, स्कूल दोस्त वगैरह पीते थे, बुरी सोबत का नतीजा था। नहीं स्कूल में मिल जाती थी? स्कूल क्लास में दोस्त पीते थे तो उनकी सोबत में बैठता था और यूँ मैं शिकार हो गया इसका। अच्छा जो दोस्त पिया करते थे, ठीक है ना, वो भी जाहिर सी बात है आपकी एज फेलो थे, वो कहाँ से लेकर आते थे? ये अड्डे वगैरह से। जिस वक्त आप शिकार हुए तो फिर उसके बाद आप खुद भी परचेज करने जाया करते जी होंगे? बिल्कुल। तो इजीली मिल जाती थी? हाँ जी बिल्कुल। आप डेली की कितनी यूज़ कर लेते थे? 1 ग्राम। अच्छा आप हॉस्टल में रहते थे या आप डेली घर में रहता था? घर में रहते थे। जी। तो उसके बाद फिर आपने ये किया, इसका आगाज़ सिर्फ ये था कि दोस्तों की सोबत की वजह से? जी बिल्कुल। या कुछ और ज़हन में चल रहा था? नहीं दोस्तों की सोबत बुरी सोबत का नतीजा जो था वो ये था। तो आप जिस वक्त वो करते थे तो जो आपके टीचर्स थे, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, क्या कभी उनको नहीं पता चला कि यार हमारी क्लास स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस कदर जो है वो हमारे स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ये मेयार रह गया है कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो हैं वो आइस के नशे में हैं, तो हम इनकी काउंसलिंग करें या हम जो है वो किसी पुलिस को बताएं या जो इनको फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें? तो इस तरह की कभी कोई प्रैक्टिस आपने अपने स्कूल में देखी? नहीं, वो लेक्चर ही ऑफ होता था तो तब पीते थे स्कूल में। लेकिन जो नॉर्मली इस तरह की एडिक्शन होती है तो वो स्कूल में तो फिर दिल नहीं लगता, बंदा क्लास से छुट्टियां भी करता है, ठीक है। तो टीचर्स ने कभी आपको, कभी जो स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे आप क्लास में जो आप ये नशा करते थे? 65 नहीं आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 65 की थी या नशा 65 करते थे? क्लास 65 की। क्लास स्ट्रेंथ 65 की थी। तो उसमें से आइस एडिक्टेड कितने थे? 6-7 थे, 6-7 लड़के। अच्छा जो बाकी आपके दोस्त थे, क्लास फेलोज थे, उनको पता था कि आप इस नशे में, उन्होंने भी कभी जो है वो स्कूल कॉलेज इंतजामिया को नहीं बताया? नहीं। अच्छा यहाँ पे हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, तो उनका ये कहना था कि जो आइस एडिक्टेड या दीगर जो नशे के लोग होते हैं, जो एडिक्शन होती है जिनको, तो उनको जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखा जाए तो वो नशे की लानत से जो है ना वो छुटकारा पाने के लिए एक टूल ये भी है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ रखें। इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान है।
آپ کا کیا نام ہے؟ حسن. اچھا، آپ کتنے سال سے آئس ایڈکٹیڈ ہیں؟ 4 سال سے کرتا ہوں. 4 سال سے. آپ کی کیا ایج ہے؟ 23. یعنی کہ 19 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ نے اس نشے کو شروع کیا. جی. اس وقت آپ کیا کرتے تھے جس وقت آپ نے اس نشے کا آغاز کیا؟ میں کاروں کا کام کرتا تھا. کارپینٹر تھے آپ. تو کس طرح سے آپ کا آغاز؟ پہلی مرتبہ کون آپ کو لے کے گیا؟ اس نے آپ کو کیا کہا کہ یار آؤ یہ ہم آئس کرتے ہیں؟ کیا اس نے آپ کی کیا ایسی کاؤنسلنگ کی کہ آپ اس راستے پہ چل پڑے؟ ورک شاپ میں جو میرا استاد تھا نا وہ پیتا تھا. ورک شاپ میں جو آپ کے استاد تھا وہ پیتا تھا؟ جی. تو اس کے ساتھ رہ کے آپ نے یہ اسٹارٹ کیا؟ جی بالکل. نہیں، پہلی دفعہ دیکھیں نا، اب آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک بری چیز ہے. استاد پیتا تھا تو وہ آپ کیوں اس کی طرف مائل کیوں ہوئے اس چھوٹی سی ایج میں؟ کچھ ذہن میں مائل کیا تھا اس طرف نا، اسے پی کے تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی، بندہ کامل وہ لگا رہتا ہے. یعنی کہ استاد نے اپنا فائدہ سوچا کہ آپ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں تو اس نے آپ کو اس طرح سے اس نے آپ کو اس کام کی طرف موٹیویٹ کیا کہ جی آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی اور آپ زیادہ کام کریں گے، آپ اس لیے کریں. جی. تو شروع آپ نے کی، پھر ایک لمبا عرصہ آپ 3 سال تک کرتے رہے، پھر آپ ساتھ کام بھی کرتے رہے؟ جی. اچھا، ہم نے تو نارمل یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے نشے میں ہو جاتا ہے تو 1-2 سال کے بعد پھر وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو آپ کے ساتھ کیا ایکسپیرینس؟ میں نے کیا، پھر اس کے بعد میں نے کام بھی چھوڑ دیا تھا، پھر کام نہیں ہوتا تھا نا میرے سے. ہاں، کیونکہ یہ ہم نے نارمل یہ دیکھا کہ جو لوگ لمبے عرصے میں 1-2 سال آئس کر لیں تو پھر ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو 3 سال کے بعد آپ نے بھی کام چھوڑ دیا تھا. میں نے تو پھر آپ پیسے کہاں سے لیتے تھے؟ گھر سے بھی لیتا تھا پیسے، والد سے. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ دکانیں کرانے کی. نہیں تو وہ آپ کو اس کام کے لیے پیسے دے دیتے تھے؟ ان سے جھوٹ بول کے میں پیسے لیتا تھا نا، انہیں بتایا نہیں ہوا تھا. وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ پیسے کیا کرتے ہو، کمزور ہو رہے ہو روز بروز. میں جھوٹ بولتا رہتا تھا، ایسے نہیں ایسے، کوئی وہ بہانہ، کبھی کچھ ایسے کر کے پھر پیسے لیتے رہنا. پھر انہیں پتہ لگ گیا تو میں خود بھی میں تنگ آ گیا تھا. معاشرے میں عزت خراب ہو گئی، گھر میں عزت خراب ہو گئی، ریپوٹیشن تھی گھر میں ساری وہ خراب ہو گئی. پھر میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. والد نے بولا کہ چھوڑو اسے، علاج کا بولا ہے، اس لیے. ابھی آپ یعنی کہ ایک ارادہ آپ کا اب یہی ہے کہ اب آپ جب علاج کے بعد جب آپ معاشرے میں واپس جائیں گے تو آپ دوبارہ اس لعنت کی طرف جو ہے نا وہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں جانا اس کی طرف. آپ کا کیا نام ہے؟ سلیمان. اچھا سلمان، کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہ آئس کرتے ہوئے؟ 2 سال. تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ 18 سال. یعنی کہ 16 سال کی ایج میں آپ نے یہ آئس شروع کی. جی. اچھا، کیا کرتے تھے آپ اس وقت جب آپ نے یہ آئس شروع کی؟ فیکٹری میں کام کرتے تھے. فیکٹری میں کام کرتے تھے؟ کس چیز کی فیکٹری تھی؟ دھاگا بنتا تھا. دھاگا بنتا تھا. تو کس طرح سے آغاز کس طرح سے ہوا؟ کس نے آپ کو اس برے کام کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کیا اور آپ کو کہا کہ یار آئس کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا؟ کزن کی شادی تھی، ادھر گئے ہوئے تھے، وہ کزن وغیرہ پی رہے تھے، دوست وغیرہ، تو انہوں نے کہا یہ پی لے. میں نے پہلے 1-2 بار ان کو روکا، بھائی میں نہیں پیتا. انہوں نے کہا پی کے چیک تو کر. پھر میں نے ان کے ساتھ 1-2 وقت لگائے. اس کے بعد پھر ڈیلی ان کے پاس جا کے پینی. اچھا، یعنی کہ اپنی کزن کی شادی سے آپ نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد آپ کہاں سے آپ لیتے تھے؟ جیسے شادی ختم ہو گئی ہوگی، کزن چلے گئے، آپ کو عادت پڑ گئی، تو آپ تو ایک نئی انٹری تھی اس آئس کی دنیا میں، تو پھر آپ کو کہاں سے ملتی تھی؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے ملتی ہے؟ شروع میں تو انہوں نے آپ کو اپنے پیسوں سے پلا دی ہوگی، لیکن بعد میں تو آپ خود پیسے خرچ کرتے ہوں گے نا؟ جی، انہوں نے جگہ دکھا دی تھی، بھائی اس جگہ سے ملتی ہے، تو پھر خود ہی جا کے ادھر سے لینی اور خود ہی پینی. آپ کی بچے کتنی عمر ہے؟ 16 سال. آپ کی 16 سال. کتنے سال سے آپ آئس کر رہے ہیں؟ 2 سال سے. 2 سال سے. آپ کیا کرتے تھے 2 سال پہلے؟ 2 سال پہلے میں رکشہ چلاتا تھا. آپ رکشہ چلاتے تھے چھوٹی سی عمر میں؟ رکشہ آپ یقیناً اس لیے چلاتے ہوں گے کہ آپ اپنے گھریلو حالات آپ کے اچھے نہیں ہوں گے، تو اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے رکشہ چلانا شروع کر دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ کام کا آغاز کر دیا، ایک ہنر سیکھا، رکشہ تو پھر آپ جب کوئی شخص بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کام شروع کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گھریلو حالات کا احساس ہوتا ہے. تو جب گھریلو حالات کا احساس تھا تو پھر آپ اس آئس کے نشے کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے آئے اور کیوں آئے؟ خالی سگریٹ سے آیا، چرس پیتے ہوئے. پہلے آپ نے سگریٹ شروع کی، ہاں جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چرس شروع کی، جی. اور چرس کے بعد پھر آپ آئس پر آ گئے. آئس پہ جب آپ نے چرس شروع کی تو چرس آپ کو ایزیلی مل جاتی تھی؟ ہاں جی، دوست پلا دیتے تھے. دوست پلا دیتے؟ کبھی خود خرید کر بھی پی یا صرف دوستوں پہ نظار کی؟ نہیں، خود بھی خرید کے پی ہے.
تو آپ کو بتایا پہلی دفعہ، آپ کو کس نے بتایا کہ یار وہاں پہ جاؤ اور وہاں سے جا کے چرس خرید لو؟ دوست نے بتایا تھا. اچھا، چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ آپ کو کبھی خوف نہیں محسوس ہوا کہ یار میں وہاں جاؤں گا، کوئی پولیس کا چھاپا پڑ جائے اور میں پکڑا جاؤں؟ کبھی یہ خوف آتا ہے جب آپ نشہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں؟ کبھی تب آتا تھا خوف. جب آئس پیتے تھے تب خوف آتا تھا، لیکن جس وقت دوسرے چرس پیتے تھے اس وقت نہیں آتا؟ کیوں آئس کے وقت کیوں آتا تھا؟ نشے تو دونوں برے ہیں. اس ٹائم تو اپنی پرچھائی سے بھی ڈر لگتا تھا آئس پی کر. ہاں جی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہم نے، یہ جتنے بھی آئس ایڈکٹڈ نوجوان تھے ان سے ہماری بات ہوئی تو ایک چیز کامن تھی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اڑا دی جاتی ہیں کہ جی نشہ کرنے سے انسان دلیر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہماری جن سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں تو ان کو اپنی پرچھائی سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں. ابھی اس بچے کی مثال بھی سامنے ہے کہ جس وقت تک وہ آئس کے علاوہ چرس کا نشہ کرتا تھا تو وہ اس کو ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آئس کا نشہ شروع کر دیا تو پھر اس کو ڈر لگنے لگ گیا. آئس آپ نے کتنے عرصہ استعمال کی؟ 2 سال. 2 سال. اچھا، یہ تو آئس مہنگی ہے، ہاں جی. تو آپ اتنے پیسے کہاں سے لے کے آتے تھے؟ رشکہ چلا کے کچھ کما لیتے، کچھ دوست لے کے آ جاتے تھے آئس. تو جس دن آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر آپ پیسے کسی سے ادھار لیتے ہوں گے؟ نہیں، بیکڑ میں جا کے بیٹھ جاتا، جہاں پہ پی رہے ہوتے تھے وہ پلا دیتے تھے. اچھا، جس دن دیکھیں یہ بڑی آپ نے ایک بات انفارمیشن والی بتائی کہ جس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو آپ نے کیا لفظ یوز کیا ہے کہ پاکٹ میں بیٹھ کے، بیکٹ، اچھا بیٹھک میں بیٹھ کے، تو وہ دوستوں کی اس بیٹھک میں چلا جاتا تھا جس میں روزانہ روٹین میں بیٹھ کر یہ نشہ کرتا تھا. تو وہاں پر جس دن جس دوست کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور اس کے پاس آئس نہیں ہوتی تھی تو آپ کے باقی دوست آپ کو جو تھے وہ پلا دیا کرتے تھے. ہاں جی. ابھی آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے اپنا تو دوبارہ، کیونکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کا علاج ہوا تھا اور اس کے بعد آپ دوبارہ گئے تو آپ دوبارہ اس کے اندر لگ گئے. نارملی تو آپ کی بہت چھوٹی عمر ہے، اس چھوٹی عمر میں انسان کی ول پاور جو ہے وہ قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں جس وقت آپ ایک مرتبہ آپ کا علاج ہوا اور پھر آپ چلے گئے، پھر آخر ایسا کیا وجوہات ہوئیں کہ آپ دوبارہ اس کام پہ لگ گئے؟ میں لاہور گیا تو گھر والوں نے سمجھا کہ نشہ کر رہا، پھر مجھے مارا انہوں نے، پھر میں نشہ کرنے لگا تھا دوبارہ.